کیا ایک مسئلے میں دوسرے امام کو فالو کر سکتے ہیں؟ ایک امام کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایک مسئلہ دوسرے امام کا لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ خرم مغل، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو بھی پسند نہیں کرتے اور خواہشات نفسانیہ کی غلامی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ جب آپ کسی ایک امام کو فالو کر رہے ہیں تو آسانیوں میں بھی اسی کو فالو کریں، مشکل مسائل میں بھی اسی کو فالو کریں۔ دیکھیے، ایک امام کے مسئلے کو چھوڑا جاتا ہے یا تو اس بیس پر کہ آپ کو دلیل مل گئی دوسرے مذہب پہ، دوسرے مسلک کے دلیل برحق ہونے پر، تو دلیل عوام کو جب ملتی ہے تو اس کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ عوام کے سامنے سارے دلائل نہیں ہوتے، تو یہ مجتہد جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دلائل میں وہ فرق کر سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ جہاں دلیل ملے گی وہ اس کو فالو کرے گا۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ تو ایک دلیل سنتے ہیں ان کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دوسرے سنیں گے اس کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور ان کے پاس تمام علوم ہوتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو اس سے مراد پورا قرآن ہے، اور پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے تمام احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر احادیث میں صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، جب تک ان تمام چیزوں پہ انسان کو دسترس حاصل نہ ہو وہ مجتہد نہیں بنتا، اور وہ ایک دلیل اس کے سامنے ہوتی ہے، دوسری اس سے اوجھل ہوتی ہے، تو اس کی غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ تو اسی مصیبت سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے حدیث میں ہم محدثین کو فالو کرتے ہیں، اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، تو فقہ میں قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں اس میں کسی امام کو فالو کریں جن کو پوری امت مانتی رہی ہے۔ جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا گیا ہے، تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کو، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو امام مانا گیا ہے، تو امت کی گواہی سے ان کا مجتہد ہونا ثابت ہے اور انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں۔ ایک ہی مسئلے میں آدھا اس کو آدھا اس کو، یہ دین ایک کھچڑی بن جائے گی، چوچو کا مربع بن جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔